بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم سب ہر پل خیریت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے۔ یہ ہماری ایک اندر کی آواز ہے اور اندر کی ایک چاہت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ راحت ملے، خیر ملے، عافیت ملے۔ ایک میں حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، اس کا مفہوم ہے کہ جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور پھر فرمایا آقا کا فرمان کہ ہر سبحان اللہ ایک صدقہ ہے، ہر الحمدللہ ایک صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر ایک صدقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے جسم کا صدقہ دیتے رہیں، جسم حادثوں، مصیبتوں، تکلیفوں، مشکلوں، چوٹوں، پریشانیوں سے بچا رہے گا، یا چھوٹی میں کفایت ہو جائے گی اور تھوڑی میں اللہ پاک عافیت فرما دے گا۔ جسم کا صدقہ دیتے رہیں۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ میرے اللہ کی تعریف اور عظمت ہے۔ سبحان اللہ میرے اللہ کی عظمت اور تعریف، الحمدللہ میرے اللہ کی عظمت اور تعریف، اللہ اکبر۔ یہ جو ہم رکوع سے اٹھتے ہیں اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھتے ہیں، ہر جوڑ کے لیے سلامتی کا راز ہے، ہر جسم کی رگ کے لیے۔ ایک چھوٹی سی دماغ کی ایک رگ پھڑکتی ہے اور ایک قطرہ خون کا جم جاتا ہے، انسان ہل کے رہ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اسے فالج ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، جھٹکے لگے، سر چکرانے لگا، لڑکھڑاہٹ ہوئی اور یادداشت ختم ہو گئی۔ میں کون ہوں، کیا باتیں کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں۔ ایک چھوٹا سا گردش ہے، خون کی گردش میں کچھ کمی نہیں آتی، سارے جسم کے خون کی گردش کر رہی ہے، ایک قطرہ کہیں اٹک جاتا ہے، کہتے جی کلاٹ جم گیا۔ ہمیں ہر پل کسی طاقت کی ضرورت ہے جو ہمیں خیر سے چلائے رکھے، عافیت سے چلائے رکھے۔ ایک قوت ہے اندیکھی، ایک غیبی طاقت ہے، وہ رب ہے اور وہ رب کا نظام ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا غیبی اور آفاقی نظام ہے، ہمیں ہر پل اس کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات تسبیح خانے میں آئے ہیں اور تسبیح خانے میں گھر سے آئے ہیں تراویح پڑھنے یا رمضان یہاں گزارنے، گھر والے آسیں لگائے بیٹھے ہیں، اور صرف گھر والے نہیں، یاد رکھیے گا آنے والی ساری نسلیں آسیں لگائی بیٹھی ہیں، اور آپ نہیں، اس سے اگلی نسلیں، آپ کی 7ویں نسلیں، اس سے اگلی 7ویں نسلیں، اس سے اگلی 7ویں نسلیں آسیں لگائی بیٹھی ہیں۔ وہ نسلیں جو عالم ارواح میں ہیں، ابھی عالم وجود میں نہیں آئیں، اللہ کے علم میں ہیں، عالم ارواح میں ہیں، وہی نسلیں آپ سے آسیں لگائی بیٹھی ہیں کہ بابا ہمارے لیے رزق کشادہ کروا کے جانا، بابا ہمارے لیے عافیت اللہ سے منوا کے جانا۔ آزمائشیں، ٹھوکریں، ٹکڑے در در کے منگتے، در در کے بھکاری اور در در کے فقیر، نہ ہمارے لیے اللہ سے کوئی کشادگی منوا کے جانا، کوئی راحت منوا کے جانا، کوئی عافیت منوا کے جانا۔ ہماری نسلیں انتظار کر رہی ہیں، اور یاد رکھیے گا ہم خود نہیں، ہم نسلوں کو بہت کچھ دیں گے۔ آپ کو یہ علم ہوگا کہ بیماریاں نسلوں میں چلتی ہیں، بعض بیماریاں عادات نسلوں میں چلتی ہیں۔ میرے بڑی بھائی کہنے لگے 1973 میں
میں بیٹھا تھا اپنے دادا دادی کی مزار پہ، ایک بوڑھا بابا آیا، کہنے لگا بیٹا، چھوٹا سا تھے، کہنے لگا بیٹا فلاں بندہ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ کا نام لے کے کہنے لگے تیرا کیا لگتا ہے؟ لیکن میرا پردادا ہے۔ ہاں تیرے نقش نین وہیں جا رہے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ عادات، طبیعتیں، مزاج، یہ چیزیں تو نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ رزق، کشادگیاں، راحتیں، رحمتیں، عزتیں، شان و شوکتیں کیا نسلوں میں منتقل نہیں ہوتے؟ ہر تراویح کا سجدہ آپ کی نسلوں کے لیے مہریں لگوا رہا ہوں۔ ہر مشقت اٹھنے بیٹھنے میں، خاص طور پہ وہ لوگ معذور ہیں، کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، یا جسم چاہتا ہے میں بیٹھ کے نماز پڑھوں، بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، معذوری مجبوری میں کوئی حرج نہیں۔ ان لوگوں کی نسلوں میں کیوں؟ جتنی کوئی چیز مشقت سے کی جائے گی اللہ کے ہاں اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوگی، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ جس چیز پہ جتنی مشقت لگے گی، جتنی قربانی لگے گی، اللہ کے ہاں اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوگی۔ میرا رب قدردان، اور رب سے بڑھ کے کوئی قدردان ہو نہیں سکتا۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جو بندوں سے شکوے کرے میرے بندے تم نے میری قدر کی ہی نہ، جو بندوں سے شکوے کرے وہ رب بے قدرہ ہو کیسے سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کر کے دیکھ، احسان کا بدلہ دوں گا، اور پھر تجھے نہیں تیری نسلوں کو دوں گا، تیری نسلوں کو لوٹاؤں گا۔ یہ پیروں اور مجاوروں کی زندگی آپ کے سامنے ہے، درباروں کے، ان کے بڑے تھے مشقتیں، مجاہدے، یہی تراویحاں گرمیوں کی، یہی اٹھنے بیٹھنے، اور یہی بھوک اور یہی پیاس اور یہی قربانیاں کر کے گئے تھے، اور صبر کر کے زندگی گزار کے گئے تھے۔ کوئی راحتوں کا سامان، بجلیوں کا سامان، پنکھوں کا سامان، کوئی روشنیوں کا سامان نہیں تھا۔ میں چھوٹا چھوٹا ابھی تراویحاں پڑھتے پڑھتے اچانک خیال آیا، ہمارے گھر کے ساتھ مسجد کا فرش بنواتے تھے، خراب ہو جاتا تھا، پانی تھا خراب، فرش پہ پانی لگاتے تھے ٹھنڈا کرنے کے لیے، پانی فرش کو کھا جاتا تھا تھوڑی عرصے میں۔ اب کیا ہوتا، وہ فرش کے گڑھے پڑ جاتے ہیں، اوپر چٹائیاں بچھا دیتے۔ میں آج دیکھتا ہوں والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور اس وقت میرے والد کی عمر میری عمر کی تھی، اور ان کو تراویحاں پڑھتے دیکھتا تھا۔ اور ہمارے حافظ صاحب، یہاں تو خشوع خضوع کے لیے لائٹیں بجھائی جاتی ہیں، وہاں احتیاطاً لائٹیں بجھائی جاتی تھی، حافظ صاحب کو دورہ پڑ جاتا تھا اگر لائٹیں زیادہ ہوتی تھی۔ پرانے حافظ صاحب تھے، پرانے، جو شاید 7 نسلوں سے ہمیں مصلح سنا رہے تھے، 7 نسلوں سے، محاورتاً کہہ رہا ہوں، پرانے حافظ صاحب، بوڑھے درویش، اور وہ جو قرآن پڑھنے کھڑے ہوتے تھے بالکل خشوع خضوع سے، 2-2.5 گھنٹے کی تراویح ہوتی تھی، 2-2.5 گھنٹے کی، اور لائٹیں اس لیے بجھاتی تھیں، اگر لائٹیں زیادہ ہوتی تھی وہ گر پڑتے تھے، پھر ان کے ہاتھ پاؤں ملتے تھے، پھر ان کو آدھا پونا گھنٹہ پھر چارج ہونے میں لگتا تھا، اور پھر وہ تراویحیں شروع کرتے تھے، تو لہذا لائٹیں بجھاتی جاتی تھیں۔ وہ منظر آج مجھے یاد آ رہا تھا، آپ کے نیچے بہترین فرش، پھر چٹائیاں، چٹائیوں کے اوپر دریاں، اور اوپر کشادہ ہوائیں، ٹھنڈا پانی میسر، گھڑا بھرا ہوا ہوتا تھا، گھڑا، اور اس کے اوپر اینٹ دی ہوئی ہوتی تھی، اس کا ڈھکنا ٹوٹ گیا تھا، اینٹ دی ہوئی ہوتی تھی، اور ساتھ ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوتا تھا، اور اسی میں پانی پیا جاتا تھا، اور وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کوئی تھا ہی نہیں اسے اٹھا کے چھاؤں پہ رکھتا۔ زندگی کے ان مشقتوں کے ساتھ نسلوں کے لیے میں سوچ رہا ہوں، اسی مسجد میں میرے پردادا نے، پردادا کے پردادا نے، ہم لوکل ہیں، مہاجر تو ہیں نہیں، اسی میں دادا پردادا پردادا کے پردادا، اور انہوں نے نماز پڑھی، اور میں سوچتا رہا کہ انہوں نے یہ دعائیں پتہ نہیں کیسے کی ہوں گی۔ آج جو میں ٹکڑے روٹی کے کھا رہا ہوں، انہی کی عبادتیں، انہی کی تسبیحاں، انہی کی دعائیں، انہی کی مشقتیں، میری کوئی چلاکیاں ہیں؟
میرا کوئی کمال ہے؟ نا آج جو آپ اللہ سے فیصلے کرا رہے ہیں قربانی اور مجاہدوں کے ساتھ، تراویاں، نمازیں، روزے، اور پھر ہر رکوع سے اٹھنے کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جہاں آپ کے لیے راحتوں، رحمتوں اور عافیتوں کے فیصلے ہو رہے، وہاں نسلوں کے لیے آپ ایک بہترین نظام اللہ کے پاس امانت رکھوا رہے ہیں کہ مولا یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے مولا، یہ امانت تیری بارگاہ میں رکھ کے جا رہا ہوں، یہ امانت تیری بارگاہ میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ میری نانی اماں کے جو دادا تھے، قلعہ ڈراور جہاں جیپوں کی ریلی ہوتی ہے، وہاں ان کی بہت بڑی ماڑی ہوتی تھی، لفظ ماڑی استعمال ہوتا تھا، بڑا گھر، بڑی حویلی تھی، بہت ہی زیادہ مالدار تھے، اور ان کے ہاں لنگر اور مٹھائیاں چلتی تھیں۔ اصل نام تو لکھا ہے، لوگوں کو بھول گیا، لوگ ان کو مٹھاؤ کہتے تھے، حاجی مٹھاؤ، میٹھا اور میٹھے کھانے چیزیں، بہت دولت مند انسان تھا۔ دو بیٹے تھے، ایک جس میں سے میری نانی اماں تھی، ایک دوسرا بیٹا تھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہتے تھے کہ مولا اگر تو میری نسلوں میں تونگری تو دینی ہے تو نے، اور یہ مخلوق کو کھلائیں تو مولا ان کو دینا، اگر یہ اکیلے آپ کھائیں تو ان سے نکال لے لینا۔ دعا مانگتے تھے، وہ دعا پھر سنے غور سے، یا اللہ اگر میری نسلیں، میرے دو بیٹے ہیں، اگر یہ دو بیٹے مخلوق کو کھلائیں، لنگر عام کریں، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، یا اللہ اگر کھلائیں تو ان کو کھلاتے رہنا، اور اگر یہ خود کھائیں مولا ان سے لے لینا۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے کچھ فیصلے کروا رہے ہیں، آپ کا ہر بول، ہر ذکر، ہر تسبیح آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یقین جانیں، مشق کریں رکوع سے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، مشق کریں اس کے، اور بار بار مشق کریں۔ یہ صرف اور صرف آپ کی صحت، آپ کی تندرستی اور آپ کی فٹنس، آپ کے جوڑ، کمر، پٹھے، اعصاب کے لیے نہیں، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی وحدانیت ہے، یہ میرے اللہ کی خوشامد ہے، یہ میرے اللہ کا طاقتور ترین ایک نظام ہے جو فیصلے کرا رہا، جنات کو دور کر رہا، جادو کو دور کر رہا، اور نظر بد کو توڑ رہا، اور حاسدین کی حسد کو ختم کر رہا۔ کیوں؟ آپ کے ارد گرد ایک دیوار ہے، ایک حصار ہے، ایک چیز ہے جو اللہ کے نام کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ دیوار یہی ہے کہ اللہ حفاظت پہ خود آ جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت خود متوجہ کر دیتا ہے، اور میرا اللہ بندے کو ایسے ٹارگٹ بنا کے کہتا ہے، فرشتوں یہ بندہ وہ ہے جو ہر پل میری شان بیان کرتا، اور نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جن لفظوں میں یہ میری شان بیان کرتا ہے، میں تو ان لفظوں کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ فرشتوں کی ذمہ داریاں، جاؤ فرشتوں فوراً ان کا ثواب لکھو، اور لکھتے لکھتے تھک جائیں۔ فرشتے تھکنے سے پاک، فرشتے کھانے سے پاک، فرشتے پینے سے پاک، فرشتے سونے سے پاک، نوری مخلوق ان ساری چیزوں سے پاک، اور یہ تھکنا میرے آپ کے سمجھانے کے لیے کہ اتنا زیادہ وہ اس کا ثواب لکھتے ہیں کہ فرشتے تھک جاتے ہیں۔ یہ چیز کیا نسلوں کے کام نہیں آئے گی؟ ایک چیز اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج رمضان کی گھڑیاں، دوسرا روزہ، پہلا روزہ ختم ہوا، پہلا روزہ، ایک بات پھر عرض کروں گا، نسلوں کو فقیر، منگتا، لولا، لنگڑا، کانا، اپاہج چھوڑ کے نہ جانا۔ پھر سنیں لفظ یہ، نسلوں کو فقیر، منگتا، لولا، لنگڑا، کانا، اپاہج، فقیر، بھکاری نہ چھوڑ کے جانا۔ آپ کہیں گے یہ ہمارے بس میں نہیں، اور یہ واقعی میرے آپ کے بس میں نہیں، اور یہ یقین ہے کہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے وعدے سچے، کیونکہ اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اور اس کے وعدے سچے۔ وہ کون سے عمل ایسے ہیں، وہ کون سی راہیں ایسی ہیں،
वो कौन से रास्ते ऐसे हैं जिस पे नस्लों को अल्लाह के खजानों से मिलने का फैसला होता है और नस्लों के लिए तवंगरी, दौलत, इज्जत, बरकत, राहत के फैसले होते हैं, और वो कौन से अमल ऐसे हैं जिससे नस्लों को छीनने के फैसले होते हैं, चाहे वो राहत छिन जाए, चाहे वो आफियत छिन जाए, चाहे वो रिस्क छिन जाए, चाहे वो बरकत छिन जाए। वो कौन सा अमल ऐसा है? तस्बीहाना जो अमल आपको बता रहा, ये नस्लों के लिए बरकत, नस्लों के लिए राहत, और नस्लों के लिए तवंगरी, और नस्लों के लिए दौलत, और नस्लों के लिए माल देने के तरीके हैं। नस्लें कहें जाके, बाबा, दादा, परदादा, अब्बा तेरा शुक्रिया। हो, मुझे आज भी वो घर याद है। मैं गया, बाबा बैठा रो रहा था, और बीवी की और बेटे की मैयत कब्र घर में बनी हुई थी। घर में एक छोटा सा ग्रीन बेल्ट थी, पार्क था, उसमें मैयतों की 2 कब्रें बनी हुई थी, और बाबा था, रो रहा था। उसके लफ्ज मुझे याद है। मैं सारी उम्र लोगों को तसल्लियां देता था, चुप करो, सब्र करो। आज लोग मुझे तसल्ली देते हैं, पर मुझे तसल्ली नहीं होती। मेरा तो सारा घर कब्रिस्तान बन गया, सारा घर। पर उसके पीछे एक वजूद था। वो बेटा मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने मुझसे बैत हुआ, आके मुझसे बैत हुआ, और मुझे बैत होकर कहने लगा, मुझे बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हाथ करके दौलत चाहिए, मैंने कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, और बहुत दौलत चाहिए, बस वो मुझे दिला दें। मैंने कहा अल्लाह के खजानों में बरकत है, अल्लाह चाहे तो दे ना। मैंने कई पीरों की बैत तोड़ दी है। सुना है आपके पास कोई वजीफे होते हैं, आप ऐसे वजीफे करते हैं और बंदा दौलतमंद हो जाता है, मुझे वो चाहिए। फिर उसका मेरे पास आना जाना लगा रहा। फिर मैंने देखा कि वो मुझसे शिकवा करना है कि मुझे कुछ ना मिला, और फिर उसने आना जाना छोड़ दिया और लोगों को कहना जो शुरू कर दिया कि मैंने इनकी बैत भी तोड़ दी, इनके पास भी कुछ नहीं है। और फिर बहुत अरसा उसका मेरा कोई राब्ता न रहा। हाँ, एक दफा उसने बाप को मेरे सामने बुरा भला कहा था कि तूने थोड़ी रिश्वत क्यों ली थी, तू ज्यादा लेता, मेरे लिए तूने माल क्यों ना छोड़ा। फिर बाप ने बहुत जमीनें बनाई थी, निहायत गरीब आदमी था, फिर वो सारी जमीनों का हिस्सा एक पल में जुए में हार गया था। ये सारी कहानी मेरे सामने और उस बाबे का रोना मेरे सामने। आज भी अभी करीब में एक साहब आए, मैंने उस खानदान के हालात पूछे, कहने लगे बिखर गया, उजड़ गया, बर्बाद हो गया, और उनका पल पल खत्म हो गया। जो लोगों की जेब में है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता, जो अल्लाह के खजानों से आया वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। अपनी नस्लों के लिए बरकतों के दरवाजे खुलवा के जाना, राहतों के दरवाजे खुलवा के जाना, नस्लों को सिसकता छोड़ के ना जाना, सिसकता छोड़ के ना जाना। वो कैसे हो? वो ये अमाल नबवी है। मैं आप बेबस हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, नस्लों के लिए क्या करेंगे? हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के वादे सच्चे हैं। इन अमाल में वो वादे रखे हैं, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इसमें वादे हैं। तो कर, मैं तुझे खिलाऊंगा, तो कर, तेरी नस्लों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, और तेरी नस्लों को मैं दिखाऊंगा कि मैं ऐसे कर सकता हूं, और ऐसे हो जाता है। वादे हैं, वादे, इस भूख में वादे हैं। खाने सामने, पीना सामने, पानी सामने, ग़िज़ाएं सामने, और फिर अल्लाह के लिए भूखा रह गया और अल्लाह के लिए प्यासा रह गया। मेरा अल्लाह अर्शों में बैठ के फख्र नहीं करेगा, फरिश्तों मैंने तुम्हारे अंदर तो खाने पीने की तलब रखी ही नहीं, तुम कौन सा फख्र करते हो? मैंने तो तुम्हारे अंदर सोने, जागने, थकने के वो हिस्स रखी ही नहीं। देखो मेरे बंदे के अंदर सारी मजबूरियां मैंने डाल दी, सारा कुछ डाल के मेरे बंदे को मैंने कहा, बंदे ऐसा हो जाता है, आ मेरी खातिर छोड़ दे सब कुछ, पीना भी छोड़ दे, खाना भी छोड़ दे, जिंदगी का हर निजाम छोड़ दे। अल्लाह के लिए छोड़ देना,
इस भूख पे नस्लें पलती हैं, कभी खाने पे नस्लें नहीं पलती, इस भूख पे नस्लें पलती हैं, इस प्यास पे नस्लें पलती हैं। इस भूख और प्यास पे नस्लों को तमंगरी मिलती है, इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, और मेरा रब रज खवाता है और कहता है अल्लाह मेरे बंदे तूने मेरी खातिर भूख, प्यास, फाका, फक्र, तंगदस्ती बावजूद होने के और गर्मी और ठोकरें और निढाली महसूस की थी, बर्दाश्त की थी। आज मैं तेरी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। क्यों? जो मेरी खातिर भूखा रहता है उसने मुझ पे एहसान किया, और एहसान का बदला एहसान है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। और फिर आप में वो बोंदे, एक वो रोजेदार है जिसको आराम का, मुकम्मल आराम का वक्त मिलता है। एक वो रोजेदार है जो मजदूर है और जिसको मुशक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुजाहिदों का सामना करना पड़ता है, और जिसको ड्यूटियों का सामना करना पड़ता है। ओ अल्लाह के यहां उसकी कीमत और है। जो कहता है मैंने कमाना है, जो कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है, जो कहते हैं मेरी खिदमत लगी हुई है, जो कहते हैं मेरे ऊपर एक बोझ है, मैंने वो भी निभाना है, उसकी क्या कीमत होगी, उसका क्या अजर होगा, और मेरा अल्लाह उसकी नस्लों को क्या खिलाए, कैसे पिलाए, और कैसे, मैं आपको कैसे गुमान है, हम कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह उसको कैसे खिलाएगा और कैसे पिलाएगा। सच्चे रब के सच्चे वादों पर यकीन करने वाले को मिलता है। मेरे अल्लाह की इस हम्द और सना और ताकत को कभी ना छोड़िएगा, इसको कभी भूलिएगा नहीं कि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, मेरी हर रुकू से उठने के बाद मुझसे भूल जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये मैं अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए कर रहा हूं। ये अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए कमाई कर रहा, अपनी नस्लों के लिए कुछ फैसले अल्लाह के खजानों से करवा रहा हूं। और कहता हूं मौला ये अमानत है तेरी बारगाह में मैं रख रहा हूं। मेरी जिंदगी के दिन हैं, 4 दिन समेट के चला जाऊंगा, पर ये मौला मेरी नस्लों के लिए कुछ कर देना। अल्लाह खिलाता भी है, पिलाता भी है, अल्लाह देता भी है। रोजे की निढाली और फिर रोजे की करवट होती है, और उधर मशक्कत, उधर मजदूरियां, उधर ड्यूटियां, उधर सारा निजाम, और फिर इन हालात के बावजूद भी अपने रोजे को महफूज रखना, आंखों के जरिए, कानों के जरिए, जुबान के जरिए, जज्बों के जरिए, तन्हाइयों के जरिए अपने रोजे को महफूज रखना, इस पे अल्लाह के यहां एक हैरत अंगेज अजर मिलता है। और वो ये अजर मिलता है, अल्लाह नस्लों को तंगरियां देता है, अल्लाह नस्लों को रिस्क देता है, अल्लाह नस्लों को दौलत देता है। एक साहब मेरे पास आए, ये गुजरावाला के साथ एक जगह है खब्बे की, वहां से आए, मुझसे कहने लगे कि पहले तो शऊर नहीं था, जब से तस्बीह खाने से निस्बत दर्स सुने एक एहसास पैदा हुआ। चंद रमजान पहले की बात है कि रमजान का एक दर्स सुना कि जो भूखा रहता है उसको अल्लाह अता करता है। कहा मैं उसकी जिंदा ताबीर हूं। मेरा परदादा आखिरी दर्जे की गुर्बत थी, आखिरी दर्जे की गुर्बत थी। परदादा एक सिख था, उसकी जमीन थी, उसकी जमीन पे मेरा परदादा मजदूरी करता था, और अक्सर रोटी ले जाता था, और रोटी में या प्याज होता थे, या एक अचार का टुकड़ा होता था, या एक छोटा सा गुड़ होता था, और अक्सर रोटी ऐसी होती थी। और बाज़ औक़ात रोटी गुलहरियां ऊपर दरख्त पे लटकाते थे, या गुलहरियां खाते थे, या कव्वे, और बाज़ औक़ात कभी कुत्ता पड़ जाता था। इस तरह मेरे परदादा की जिंदगी गुजरी। ऐन रोजे की कैफियत में मैंने उनकी जिंदगी को सुना, देखा नहीं, परदादा सुना कि वो रोजा रखते थे और रोजे की मुशक्कतों को बर्दाश्त करते थे, और तरावियां पढ़ते थे, और निढाल होके बैठ जाते थे। कहते अल्लाह मेरे पास बड़ी बड़ी कुर्बानियां, बड़ी बड़ी मजदूरियां नहीं, मेरी छोटी कबूल कर, मैं अनपढ़ आदमी हूं, बस कबूल कर ले। फिर कहा मैंने दादा को देखा, परदादा को सुना, दादा को देखा, और फिर दादा के बाद रब ने तवंगरी के फैसले किए, और रब ने रिस्क और वुसअत के फैसले किए,
اور آج عالم یہ ہے کہ مجھے خبر نہیں کہاں سے میرا اللہ مجھے کھلا رہا اور کہاں سے پلا رہا اور کہاں سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ایک ایک گالی بول تو ہوتا ہے، یاد رہتا ہے، فلاں موقع میں اس بندے نے مجھے گالی دی تھی، کھایا پیا بھول جاتا ہے، گالی یاد رہتی ہے، بول ہی تو ہے، بول نقش ہوتا ہے۔ یہ گالی کا بول نقش ہونا ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ ہماری زبان سے جو بول نکل رہے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ نقش ہیں، پر یہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہ بھی فیصلے کروا رہے ہیں۔ بول، گالی کا بول نفرتوں کے فیصلے کروا رہا، اور یہ اللہ کی عظمت کے بول اللہ کے خزانوں سے دینے کے فیصلے، دلوانے کے فیصلے کروا رہا، اللہ کے خزانوں سے ملنے کے فیصلے کروا رہا۔ میرے اللہ کو اپنی سب سے زیادہ عظمت پسند ہے۔ آپ نماز کی ابتدا اللہ کی عظمت سے کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، آپ دیکھیں اللہ کی عظمت، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا پھر وجل ثناؤک، یہ دیکھیں یہ ساری اللہ کی عظمت ہے۔ نماز ساری اس کی تعریف ہے، اس کی ثنا خوانی ہے، اس کی خوشامد ہے۔ آپ پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساری اس کی عظمت ہے۔ آپ رکوع کی تسبیحات اس کی عظمت، سجدے کی تسبیحات اس کی عظمت، التحیات للہ، بس یہ اللہ کی عظمت ہے۔ یہ بول ہیں جو نسلوں میں کام آتے ہیں، اور یہ بول ہیں جو نسلوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہماری ایک دکان تھی بہت پرانی، اس کو کھودا تو اس کے نیچے سے کوڑیاں نکلی، یہ کوڑی ہوتی ہے، کوڑی جسے کہتے کوڑی، سمندر میں سے نکلتی ہے، یہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتی تھی۔ آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا کہ وہ بندہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، بطور کرنسی بھی استعمال ہوتی تھی یہ کوڑی۔ 8 کوڑیوں کا ایک آنا بنتا تھا، 8 کوڑیوں کا یا 16 کوڑیوں کا، وہاں سے کوڑیاں نکلی نیچے سے۔ کہنے لگا اچھا، ان کا مذہب ہے کہ جس عمارت کے نیچے بنیادوں میں کوڑیاں ڈالیں گے، وہ عمارت، اس میں گاہک، اس میں دولت، اس میں رزق اور اس میں مال کی دیوی کبھی اس کو دور نہیں کر سکے گی۔ ان کا مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں جس عمارت کی بنیادوں میں اللہ اس کے حبیب کا نام ہوگا، اللہ بھی حبیب کے نام کی طاقت اور عزت اور عظمت اور وقار اور کمال اور توحید ہوگی، وہاں کبھی رزق، کبھی دولت، کبھی عزت، کبھی صحت کی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان کی نسلوں کو کھلائے گا، پلائے گا، اور کھلا پلا کے پھر بتائے گا، دیکھو تمہارے بڑے کچھ کر کے گئے تھے، آج اس کی وجہ سے تمہیں میں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بول بہت فیصلے کراتے ہیں۔ ایک بول ہی تو ہوتا ہے کہ فلاں بنت فلاں، فلاں کی بیٹی کو فلاں اتنے ہزار حق مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ اس نے کہا میں نے قبول کیا۔ بس ایک بول ہی تو ہوتا ہے۔ 2 دفعہ 3 دفعہ دہرانا احتیاطاً ہوتا ہے، ورنہ ایک ہی دفعہ کافی ہے۔ ایک بول ہی تو ہے، اور ایک بول نامحرم کو محرم بنا دیتا ہے۔ ایک بول ہی تو ہے، اور یہ نماز کے دوران بول ہی تو ہے۔ یہ بول آپ کی زندگی پہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بول آپ کی صحت پہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بول پتہ ہی نہیں چلتا کتنی اندیکھی بیماریاں، اندیکھے حادثے، اندیکھے وار ایسے ہوتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتے، دور دور سے کٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بول ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ یہ بول ہی تو ہے۔ ہاں، بولوں کے گھاؤ، بولوں کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں،
رشتہ دار تھے، خالہ زاد تھے. آقا کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا میں ان کی بیعت قبول نہیں کرتا، انہوں نے ساری عمر مجھے زخم دیے. حضرت ام سلمہ نے آخر کار منت کی آقا کی بارگاہ میں، حضور اگر آپ نے انہیں معاف نہ کیا ساری عمر کے لیے جہنم. حضرت ام سلمہ وہ واحد ام المومنین تھی جو حکمت اور بصیرت کا عظیم پہاڑ تھی. اللہ نے ان کو حکمت بصیرت آخری دی تھی. میرے حضور کی وہ بیوی تھی، سفارشیں کی، حضور نے انہیں بولوں اور زخموں سے آپ کو زخم لگائے، تکلیفیں دی. آخر میرے حضور نے ان کو معاف کیا اور ان کی بیعت یعنی اسلام قبول کیا. بول ہیں اور میرے رب کو بھی یہی بول ہیں. کلمہ بول ہی تو ہے، صرف بول کے پڑھتے ہی وہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے، اور کفر کا کلمہ بول ہی تو ہے کہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. میں نے ایک بابا جی کو دیکھا، ہاتھ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور پھر کلمہ پڑھتے تھے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، کیا پتا کوئی ایسا عمل میں نے کیا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسا بول بولا ہو، کوئی ایسی چیز ہو میرے منہ سے نکلی ہو اور میرا ایمان ختم ہو گیا ہو. اللہ میں پھر سے کلمے کی تجدید کرتا ہوں. فرمایا بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ ان کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے بولوں سے، ان کے منہ سے، ان کی زبان سے کوئی ایسے کلمے نکلے ہوتے ہیں، ان کا ایمان کب سے ان کا چلا گیا ہوتا ہے. بول ہی تو ہیں، تانا بول ہی تو ہے، تعریف بول ہی تو ہے. کلمہ پڑھتے بندہ مسلمان بول ہی تو ہیں. ارے بول ہی تو ہے بسم اللہ اللہ اکبر، چھری پھیر، وضو کر، سب کچھ کر، قبلہ رخ ہو، سارا کچھ کر لے، پر ان بولوں کو نہ بول. میرا اللہ کہتا ہے حلال طیب طاہر نہیں ہے، اس میں میرے بول نہیں پڑے گئے. بسم اللہ اللہ اکبر بولو، بول ہی تو ہیں. ان چھوٹے بولوں سے حلال سے حرام، ان چھوٹے بولوں سے حرام سے حلال، ان چھوٹے بولوں سے محرم سے غیر محرم، اور طلاق بول ہی تو ہے، پل ہی میں نامحرم بنا دیتا ہے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ان بولوں کے اندر طاقت ہے، ان بولوں کے اندر قوت ہے، اور یہ بول ایک تاثیر رکھتے ہیں، وقار رکھتے ہیں، عظمت رکھتے ہیں. اپنی زندگی میں اپنے لیے اکیلا نہیں جینا، ہم تو نسلوں کے لیے، اور ہم نسلوں والے بھی تھوڑا دل رکھنے والے ہیں. ہم تو امت کے لیے، عالم کے لیے، انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے جینے والے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے مرنے والے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے، عالم اور انسانیت کے لیے لے کر چلنے والے ہیں. ہم کون سا اپنے نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے جینے والے ہیں؟ ہم نے فیصلے کرنے ہیں کہ یا اللہ ان بولوں کے ذریعے تیری محبت کو اور تیری ان وعدوں کو لینا ہے، اور وہ بول حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ہیں. بولوں کی طاقت ہے اور بولوں میں تاثیر ہے. وہ میٹھے بول ہوں یا زہریلے بول ہوں، وہ طلاق کے بول ہوں یا ایجاب و قبول کے بول ہوں، نکاح کے بول ہوں، بول ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے، بھولنے کی ہے؟ یاد رکھنے کی. اور آج کے بعد اپنی زندگی کی ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور ہر رکعت کی یعنی خاص طور پہ اس میں رکوع میں اٹھنے کے بعد یہ کلمات ہم بھول نہیں پائیں گے، اور ان بولوں کی ہمارے دل میں قدر ہو، عظمت ہو. اور ان بولوں کی تاثیر ہے، نظر نہیں آتی. آکسیجن ہے، نظر نہیں آتی. کاپر کی تار میں، سلور لوہے کی تار کے اندر کرنٹ ہے، نظر نہیں آتا. اور یہاں آپ کے موبائل کے نیٹ ورک کا نظام ہے، نظر نہیں آتا. آپ کے جسم میں چاند ہے، نظر نہیں آتا. آپ کے جسم میں آئرن ہے، نظر نہیں آتا. آپ کے جسم میں چونا کیلشیم ہے، نظر نہیں آتا. آپ کے جسم کے اندر چربی کے اندر فیٹس کے اندر کیلوریز اور نہ ہیں، نظر نہیں آتے.
زندگی میں نظر کچھ نہیں آتا. یہ چھوٹا سا پردہ ہے، آنکھ کا پتلی ہے، اس میں گڑبڑ ہو جائے، آنکھ ہوتی ہے نظر نہیں آتا. ایک نظام ہے کہ ضروری ہے ہر چیز نظر آئے، ضروری نہیں. ہم فیصلہ کریں کہ ان بولوں کو اپنی زندگی اور خاص طور پہ نماز کا حصہ بنائیں، اور نماز میں رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں فوراً ہماری سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور فوراً زبان سے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. میرے خیال میں ایسی اچانک محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں جان آ گئی، جسم میں جان آ گئی. یہ بول پڑتے ہی دل طبیعت کے اندر ایک طاقت اور قوت. کیوں؟ اللہ کی عظمت طاقت جب بندہ بیان کرتا ہے تو اللہ کی عظمت اور طاقت کو بیان کرتے ہی اللہ کی ساری کائنات میں بکھری قوتیں، طاقتیں، عزتیں، عظمتیں اور ساری کی مقناطیسی قوتیں انسان کے اندر سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک پل میں سارا نظام اس کے سامنے، اس کی رگ رگ میں پیوست ہو جاتا ہے، اور بندہ پھر سے جوان ہو جاتا ہے. تراویح پڑھ رہے، ہر رکوع سے اٹھ رہے، پر ہر رکوع سے اٹھنے کے بعد مشق کر لیں، اور ایسی مشق کر لیں، ایسی مشق کر لیں کہ ہمیں پھر یہ سارا سال کبھی کسی نماز کے کسی رکوع میں بھولے ہی نہ. اور ایک بات اور ہے، رمضان میں جس عمل کو پختہ کیا جائے، غیر رمضان میں وہ عمل زندگی بھر کے لیے اللہ پاک اس کے کرنے کی خاص توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. رمضان میں جس عمل کو پختہ کیا جائے، اور رمضان میں جس عمل کے اندر طاقت اور قوت کو مضبوط کیا جائے، اللہ غیر رمضان میں اس عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. رمضان میں اس عمل کو پختہ کر لیں، اور رمضان میں محنت کر لیں کہ یہ عمل میری زندگی میں رہے گا اور میں نے اس کو کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ تھک گئے ہیں؟ میرا روز ایک درس ہوا کرے گا، بس وہی عشاء کے بعد یہی ہوگا، فجر کے بعد نہیں ہوگا. اسی کو تسلی سے سن لیا کر. جاگتے جاگتے میں دیکھ رہا ہوں کئی بندے ایسے اونگ رہے ہیں، اسی کو جاگتے جاگتے مضبوطی سے سنیں. ماشاءاللہ علماء کی مضبوط جماعت ہے، درویشوں کی. آپ سے ہلکے لگتے رہتے ہیں، مزید لگتے رہیں گے. اور میں کبھی کبھی اچانک دوپہر میں آ جایا کروں گا، آپ سے حال احوال لیں گے، باتیں کریں گے، آؤں گا. لیکن درس ایک ہوگا، کیونکہ 2 پروگرام ہیں میرے. ایک سوشل میڈیا کا پروگرام ہے، اس پہ وقت دینا ہوتا ہے، ایک یہ پروگرام ہے. یہ سبق ہمارا اتنا پکا ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمارے اتنے بول مضبوط ہو، آخری لمحات بھی ایسے ہو جائے کہ ہمارے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ایک دیہاتی آیا آقا کی بارگاہ میں، حضور کی پہلی اور آخری ملاقات کی. آیا، دور سے آیا، اسلام قبول کیا. اس وقت میرے حضور، مفہوم ہے، یہ مسئلہ سمجھا رہے تھے کہ مٹی پہ تیمم ہوتا ہے، راکھ پہ تیمم نہیں ہوتا. اور اس کو یہ بات پختہ ہو گئی. وہ سب کو کہتا تھا بھائی جب پانی نہ ہو تو مٹی پہ تیمم ہوتا ہے، راکھ پہ تیمم نہیں ہوتا. بس اس کو ایک بات پختہ ہو گئی. حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی وہی ایک چیز پختہ تھی. اور نکیرین جب قبر میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ رب کیا؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، مٹی پہ تیمم ہوتا ہے، راکھ پہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، چھوڑو اس کو. جب کوئی چیز دل میں پختہ ہو جاتی ہے، وہ غیر کا کلمہ ہو، وہ غیر کا کلمہ ہو یا خیر کا کلمہ ہو، غیر کا کلمہ ہو یا خیر کا کلمہ ہو، وہ نوری بول ہو یا ناری بول ہو، وہ علوی بول ہو یا سفلی بول ہو، کوئی بول ہو، جب ایک پختہ ہو جاتا ہے وہی آخری وقت میں وہ بول کام آتے ہیں، بڑے کام آتے ہیں. وہ بول آخری وقت میں جب بے بسی بے کسی کی اخیر ہوگی اور انسان اپنی انتہائی بے بسی کی کیفیت میں ہوگا، اس وقت یہ بول کام آتے ہیں.
اس کو اتنا پڑھ لے کہ یہ بول کام آ جائے، اس کو اتنا پڑھ لے کہ زندگی کے کسی موقع پہ اللہ کو ترس آ جائے کہ ساری عمر رکوع کے بعد اٹھتے ہوئے میری حمد کو بیان کیا میری شان کے مطابق، یہ اللہ کی حمد اللہ کی شان کے مطابق، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ اللہ کی حمد اللہ کی شان کے مطابق، یہ اللہ کی تعریف اللہ کی شان کے مطابق، یہ اللہ کی عظمت اللہ کی شان کے مطابق یہ بیان کر رہا، یہ بیان کر رہا۔ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کہے گا فرشتوں کوئی بات نہیں، اس کے میزان میں کچھ کمی ہے، ہٹ جاؤ، میں اپنی رحمت کو بھیجتا ہوں، اور اس کو ایمان والوں کے ساتھ شامل کرو، ایمان والی موت، ایمان والی اخیر، اور ایمان والی قبر، اور ایمان والی زندگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس جاؤ۔ دنیا بھی لاجواب، آخرت بھی بہترین، دوسرے لفظوں میں دنیا شاندار، آخرت جاندار۔ بول چھوٹے پر ان کا حصول زیادہ، وصول زیادہ، بول چھوٹے پر ان کا بھاڑا اور ان کی قیمت جو ملے گی بہت زیادہ، بول چھوٹے عظمتوں والے پر ان کا اللہ کے ہاں ثواب اور اجر اور اس کے فائدے حد سے زیادہ، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کریں، اور بہت بڑا فیصلہ کریں کہ اپنی زبان پہ ان بولوں کو جگہ دینا ہے، اور اپنی زبان پہ یہ بول ایسے آئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا خیال؟ ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں آخری درجے میں قبول فرما، دنیا آخرت کی برکتوں خیروں کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تیرے بندے اور بندیاں جہاں دنیا کے جس کونے میں ہاتھ اٹھائے آمین کے بول بولے، اللہ ان کو وہاں اپنی بارگاہ میں قبولیت، محبوبیت آخری درجے میں عطا فرما۔ اللہ ان کے پل پل کو نور سے، خیر سے، راحت سے، رحمت سے، عزت سے، عافیت سے، رزق سے، برکت سے بھر دے، اللہ بھر دے، اللہ بھر دے۔ رمضان کی گھڑیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کے ہر پل کو اے اللہ ہمارے لیے راحت عافیت کا ذریعہ بنا، اور اپنی جناب سے ہماری حاضری کو بہت ہی زیادہ قبول فرما، اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اور ان مبارک بولوں کے لیے ہمارے دل کو قبول فرما، ہماری زبانوں کو قبول فرما۔ اللہ تیرا امر ہوگا تو یہ مبارک بول ہماری زبانوں پہ آئیں گے۔ اللہ اپنے امر کو فرما دے، اور اپنے امر کو دے دے اور بھیج دے، اور ان بولوں کے ساتھ ہماری زندگیوں میں خوشیاں، خیریں، برکتیں، راحتیں، عافیتیں اور صحتیں عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ معاف کر دے اور قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک فیصلہ کریں، اللہ سے یہاں سے علتیں منوا کے جانی اور چھڑوا کے جانی، وہ کوئی بھی علت ہو، وہ گالی کا مزاج ہو، وہ شکوے کا مزاج ہو، وہ طنز کا مزاج ہو، وہ نسوار، پان، سگریٹ، کوئی بھی چیز ہو، اللہ سے منوا کے جانی۔ کوئی ایسا معاملہ ایسے ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یا اللہ تو نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے منوا کے جائیں، منوا، ہمت بھی، محنت بھی، چھوڑنے کی پوری کوشش بھی، ہمت بھی، محنت بھی، اور چھوڑنے کی پوری کوشش بھی، اور ساتھ دعا بھی، اللہ سے منوا کے جائیں اور فیصلے کروا کے جائیں۔ کیا خیال؟ فیصلے کروا کے جائیں، اور ایسے فیصلے کروا کے جائیں کہ اللہ پاک بس چاہ لے
اور میں اللہ سے منوا دوں. کیا خیال ہے؟ کرائیں گے فیصلے؟ اچھا، اس معاملے میں یا مانے ہو کی بڑی طاقت ہے. یا مانے ہو، یا مانے ہو، اس کی بہت زیادہ تاثیر اور طاقت ہے کہ جو کوئی چیز بندہ چھوڑنا چاہتا ہے یا کسی سے چھڑوانا چاہتا ہے، اس کی نیت کر کے یا مانے ہو پڑھے، یا مانے ہو، یا مانے ہو. کیوں جی اس کی تاثیر آپ کے میں کسی کو ملی، کوئی فائدہ ہوا، یا مانے ہو کا پڑھا کسی چیز کے لیے آپ کو فائدہ ہوا ہوتا. جس کو شرم آئے وہ نہ بتائے، وہ نہ ہرگز نہ بتائے. ہاں جی، آپ کہاں سے آئے؟ نوش کی لکش ماش کے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے بھائی؟ وہیں سے آئے ہیں، کلات سے آئے ہیں. کہتے ہیں یا مانے ہو، جگہ جگہ لوگ ناکے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض پریشان کرتے ہیں. بس یا مانے ہو پڑھتے ہیں، کوئی بندہ پریشان نہیں کرتا، کچھ نہیں. یہ ناکے وغیرہ چوکیاں سب یا مانے ہو. اور یا مانے ہو کی تاثیر کسی کو فائدہ ہوا؟ کلات سے آئے. اور جی انہوں نے مجھے شکوہ کیا کہ بچے اٹھا کے بوتل پانی تیل کی بوتل ساری گرا دیتے ہیں، دودھ کی پانی ہر چیز کو پھینک دیتے ہیں بچے. اب رکعت تھے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یا مانے ان کا تصور کر کے پڑھے، ان کا تصور کر کے. اور وہ ہو گیا. میرے بچے کو نا کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا. جب میں بلہ محبت پیار سے عرض کیا، پھر اس کا تصور کر کے یا مانے ہو پڑھا. مجھے خود کہنے لگا جی اب مجھے آپ نے یا مانے ہو پڑھا پتہ نہیں کہاں گیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اب ایک کام شروع کیا ہے. کہنے لگے برش اور پیسٹ زندگی سے چلی جائے، اب اس کا تصور کر کے یا مانے ہو شروع کیا جائے کر رہا ہوں تاکہ مسواک زندگی میں آ جائے. وہ کہتے وہ ختم ہو جائے گا. اور یا مانیوں کے فائدے؟ ہاں جی کہ بچے جب تنگ کر رہے ہوں یا شرارتیں کر رہے ہوں تو پہلے ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، اب بچوں کو یا مانے اور پڑھواتے بھی ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں یا مانے، اور بچے انسان کے بچے بن جاتے ہیں. اور یا مانے. ہاں جی کہنے لگے ایک شکایت کی تھی کہ بندہ تنگ کر رہا ہے. کہنے لگے آپ نے بتایا تھا کہ یا مانے ہو یا صبور ہو پڑھو. اس کے بعد اس کی طبیعت تسبیح خانے کی طرف مائل ہوئی، تنگ کرنا چھوڑ دیا اور شرارتی مزاج ختم ہو گیا. اور جی کہتے ہیں میری گھر والی کو برگر کا بڑا شوق تھا، اس نے اپنی نیت کر کے یا مانے ہو پڑھنا شروع کیا. اب وہ شوق ہی ختم ہو گیا کیونکہ برگر سے گڑبڑ ہوتی ہے. ایک صاحب کو میں نے بھیجا تسبیح خانے، اس نے کیا کیا، پہلے بہت سارے برگر پیپسیوں چیزوں کے آرڈر دیے، جی بھر کے کھایا. اسے پتا ہے وہاں تو یہ نہیں ملنے، اس نے جی بھر کے کھایا. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ برگر کا شوق تھا، یا مانے ہو پڑا، وہ شوق ہی ختم ہو گیا. اللہ کے نام طاقت بولو. اب بولو میں طاقت ہے، اور اللہ کے اس بول میں کیا طاقت ہے.
اور اللہ کے اس بول میں کیا تاثیر ہے، سوچیں اور بتائیں. ٹھہر کے بتا رہے ہیں. وہ ایک صاحب تھے اللہ والے، وہ صدقے کا بتا رہے تھے کہ جب صدقہ کرو گے تو 10 دنیا ملے گا 70 آخرت. اور یہ اتنی بڑی جو ہے یہ تجارت ہے. 10 اللہ کے لیے خرچ کرو تو 10 دنیا یعنی 1 خرچ کرو 10 دنیا میں 10 ملے گا. اتنے اس کی فضیلتیں بیان کی کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس جتنا بھی تھا اس نے وہ خرچ کر دیا. اب بیٹھا ابھی ملے گا 10 گنا. ادھر دیکھے ہر آہٹ پہ کہہ کے ابھی نہ ملا. وہ کہنے لگا اوہو یہ کیا کر بیٹھا، حتیٰ کہ اس کو پھر مروڑ ہو گئے، تکلیف ہو گئی. تکلیف ہوئی تو بیچارہ آنا جانا شروع ہوا کھیتوں میں، جنگل میں. گھر اٹیچ بات کا نظام تو تھا نہیں، تاکہ پھر وہیں بیٹھ گیا، نڈھال ہو گیا. ہنگ کے پخانا کر کے بیچارہ وہیں نڈھال ہو گیا. جب بالکل نڈھال ہو گیا نا، ایک دفعہ ٹھیلا اٹھانا لگا استنجے کے لیے، تو ٹھیلے کے نیچے سے پیسے ملے. 1 2 اشرفی 3 4 پوری ہو گئی. خوش ہوا. پھر دوسری ایک اور محفل میں انہی درویشوں نے پھر فرمایا کہ 10 دنیا 70 آخرت، اور پھر فضیلت بیان کی. اس نے کھڑے ہو کے کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے، پر اس کے لیے ہنگنا زیادہ پڑتا ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، اس کے لیے پخانا زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، پر اس کے لیے بولنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. لہٰذا ہم یا مانیوں کا فائدہ ہمیں پہنچے، ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے. یہ تو جان تیرا کم جانے جو دوسروں کو بتاتا پھر رہا ہے. ہم دوسروں کو نہیں بتائیں گے، ہم اکیلا اپنے پاس رکھیں گے. اتنا بندہ سخی بھی نہ بنے کہ جو ملے پھر دوسروں کو بتاتا پھر. اتنا سخی بھی اچھا نہیں ہوتا. کون بتائے گا یا مانے ہو. فائدہ نہیں ہوا نہ بتانا، ہوا ہے تو نہ چھپانا. فائدہ نہیں ہوا نہ بتانا، ہوا ہے تو نہ چھپانا. کون بتائے گا یا مانے ہو کا فائدہ؟ اور کسی کو ملا؟ اچھا دیکھیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں مشاہدے بن کے آ رہی ہیں، تجربے بن کے آ رہے ہیں. چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہمیں ہماری زندگی میں بہت. آج اب دیکھیں لفظ یا مانعوں کا آپ نے، میں نے، سب نے بتایا. کیا خیال ہے؟ آپ کے علم میں اضافہ ہوا، تجربے میں اضافہ ہوا، معلومات میں اضافہ ہوا، اور زندگی کا ایک بہترین ٹوٹکا مل گیا کہ اس کو اچھا فلاں جگہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، فلاں جگہ بھی اس کا فائدہ ہے، فلاں جگہ بھی فائدہ ہے. بہترین آپ کو خود احساس ہوا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے اور اس کا کتنا نفع ہے. سلام کا کیا فائدہ ہے؟ سلام، کسی نے سلام کا فائدہ پایا، میں نے درس دیے سلام. سلام کا کوئی فائدہ، کوئی تجربہ کبھی مشاہدے میں آیا؟ جی کہتے ہیں میں گاؤں میں جس بڑے سے کے سامنے سے گزرتا تھا اس کو سلام کرتا تھا. پہلے وہ چپکے سے گزر جاتے تھے، اب مجھے دیکھ کے پہلے وہ سلام کرتے ہیں. جی سرکاری معاملات میں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں، پہلے سلام کرتا ہوں، اللہ میری کام کر دیتا ہے. جی جی گھر کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، ذہنی اختلاف ختم ہو جاتا ہے. جی لوگوں کے شر سے بندہ محفوظ رہتا ہے جب سلام کرتا ہے. جی دلوں کا کینہ ختم ہو جاتا ہے جب سلام کرتا ہے. جی
بولیں گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. گھروں میں لڑائی، لاہوری ہے نا، رے نہیں بولے گا اور رے کو رے بولے. گھروں میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جی موٹر سائیکل پہ جائیں، پولیس والے روک لیں، ان کو سلام کریں تو وہ جانے دیتے ہیں، دل میں نرمی محبت پیدا ہوتی ہے. جی بولے سلام، دلوں میں سلامتی اور ٹھنڈک آ جاتی ہے. اللہ کا نام سلام ہے. سلام سے سلامتی آتی ہے، محبت آتی ہے اور محبت بڑھتی ہے. آپ کا کوئی سوال؟ کہتے ہیں کہ یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بطور وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، کسی کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس پہ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں، جس پہ فرمایا کہ 13 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس کا ثواب لکھو، تو اس کا ثواب نفلی ہے، تو نفلی ثواب ہدیہ دیا جا سکتا ہے. جی جی کیا کہہ رہے؟ ہاں، کہتے ہیں اسم اعظم کا دم روزانہ کی بنیاد پہ پورا مہینہ کریں. اس کی ترتیب ہمارے مخلصین بیٹھے ہیں، تسبیح خانے کے خادم بنا دیں، میں حاضر بنا دیں. ہاں جی. اور ان کے لیے کوئی ترتیب اگر ہو جائے تو جی دل کی صفائی، قلب کی صفائی کے لیے یہ کہتے ہیں کیا ہو؟ قلب کی صفائی کے لیے گھٹیا اور ادنا درجے کی خدمت کریں. گھٹیا اور ادنا درجے کی خدمت، ایک چیز، صرف 3 چیزیں بتاؤں گا، بڑے کام کی ہیں. گھٹیا اور ادنا درجے کی خدمت ایک. دوسرا، گھٹیا اور ادنا درجے کی خدمت میں جو ناگواری آئے، ٹھوکریں آئیں، کسی کی باتیں آئیں، کسی وہ برداشت ہو. تیسرا، بڑے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے آخری درجے میں چلے. اللہ دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتا. چھوٹا بنا کے چلے، مٹا دے اپنی ہستی کو. کسی نے ٹھوکر ماری، کسی نے بول، کسی نے پھول، کسی نے دھول، چھوٹا بنا، مٹا. 3 چیزیں ایسی ہیں جو دل کی دنیا، قلب کی صفائی، جو دل کے تقوی، ورا اور تزکیہ کے لیے لاجواب چیزیں. 3 چیزیں بہت کمال چیز ہے. اور کسی کا سوال؟ کوئی چیز بیچنی ہو نہ بکتی ہو، جی کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے بتائیں جی. وہ کہتے ہیں کوئی چیز بیچنی ہو نہ بکتی ہو، لا خلابہ کہتے ہیں پڑھیں، چیز بک جائے گی. 2 بندوں نے یہ تجربے بتائے. اور کسی کا مشاہدہ؟ جی کہتے میں نے انہیں بتایا تھا کہ قل اللہم مالک الملک والی یہ آیت 2 آیتیں ہیں، انمول خزانے میں موجود ہیں بغیر حساب تک. اگر ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں تو چیز بآسانی بک جاتی ہے اچھی قیمت پہ. آپ نے تجربہ کیا؟ کیا بیچا؟ پلاٹ تھا، نہیں بک رہا تھا، اچھی قیمت پہ بکا. اور کسی کا مشاہدہ کوئی چیز بیچنے کے لیے؟ حضرت 2 نفل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں. وہی نفل ان کی روح کو ہدیہ کریں 2 نفل پڑھ کے تو چیز. جی دونوں نفلوں میں 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد. ان کی روح کو ہدیہ کرنی ہے تو چیز بک جاتی ہے. جی
قربانی کا جانور لینا تھا، پیسے تھوڑے تھے، بیٹوں کو کہا بیٹا جاؤ لاکھ علاوہ پڑھتے جاؤ، اللہ نے ان تھوڑے پیسوں میں اچھی چیز عطا فرما دی. ایسی جی میں ایک سوال اس کے بعد. ہاں جی اور کوئی؟ ہاں جی 41 دفعہ یا قادر ہو یا نافع ہو لکھ کے اس جگہ لگا دیں جو چیز بیچنی ہو تو چیز اچھی قیمت پہ جلدی بک جائے گی. یہ اور مشاہدہ ہے. اور کسی کا؟ جی سورت یوسف کی آیت نمبر 80. تین بار درود پاک اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 3 بار یہ پڑھیں. آیت کا ٹکڑا ہے فلن ابرہ عرجا آخر تک. یہ 3 بار پڑھیں صبح شام یا ہر نماز کے بعد. صبح شام پڑھ لیں تو چیز بک جاتی ہے. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80. جی فرمائیے. دیکھیے اس وقت جو سوال چل رہا اس کا جواب. ایسا نہ کیجئے، آپ بھی عرض یہ ہے حال کے امر کو پہچانیں. ایک سوال ہمارا چل رہا، روز میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے کچھ وقت ہو. ایک سوال چل رہا، ہم اس سوال سے ہٹ کے اگر دوسرا کریں گے تو وہ سوال ختم ہو جائے گا. میری کوشش ہوگی. اس سال تو مجمع ہے ہی کچھ نہیں، تو میرے خیال میں اس سال تو ہر بندے کو آخری موقع ملے گا. جی آپ کوئی اس کا عمل کو بتا رہے تھے، ایک چیز بکنے کا عمل کون بتا رہا تھا؟ 40,000 دفعہ 41,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور اپنے ساتھ کچھ لوگ شامل کر لیں، وہ مل جل کے پڑھ لیں تو چیز بک جاتی ہے. اور کسی کا مشاہدہ؟ جی سورت قریش 41 بار پڑھیں تو چیز بک جاتی ہے، جو چیز نہ بکتی ہو. اور اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. کہتے ہیں 100 دفعہ پڑھیں ساری چیز بک جائے گی. ٹھیک 100 دفعہ پڑھیں ساری چیز بک جائے گی. اچھا جی اور کسی کا مشاہدہ؟ پنکھے کم نہیں ہو سکتے؟ ایک چھوڑ ایک بند کر، ایک چھوڑ ایک بند کر. ایسے جب مجالس ہوا کریں تو پنکھے ذرا کم کر دیا کریں. کیا خیال ہے؟ اتنی کوئی سخت گرمی تو ہے نہیں، کیونکہ گرمی مجمع سے ہوتی ہے، حال کھلا ہے. ایک چھوڑ ایک بند کر دیا کریں. اور کسی کا مشاہدہ؟ چیز بک جائے. جی ہاں کہہ رہے ہمارے شہر میں ایک بندہ تھا، مرغی کے پیس بیچتا تھا. تو کہتا تھا پیس بچ جاتے ہیں. میں نے اسے کہا یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھتا رہے، دم کرتا رہے. اب کہتے کوئی ایک بھی نہیں بچتا. اچھا جی اور سوال کسی کا؟ جو آپ سوال کر رہے تھے. جی آپ کر رہے تھے. جی وظائف پہ استقامت نہیں ہوتی، اس کے لیے بتائیں. وظائف پہ استقامت نہیں ہوتی کہ وظیفہ آج بھی پڑھا ہے تو کل بھی پڑھا ہے، اس پہ استقامت ہو. استقامت کیسے ہو بتائیں.
آئندہ بھی ایسے ایسا بولنا. زبان کو اور دل کو ہدیہ کریں، اعمال کا ہدیہ کریں. اونچا بولا کرو اللہ والوں، پنکھوں کا شور ہے. کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 دفعہ صبح شام پڑھیں. اعمال پہ، عبادت پہ، ذکر میں، تسبیح میں استقامت آئے گی. اور صبح شام 66 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اعمال پہ استقامت آئے گی. اور کسی کا مشاہدہ؟ سورۃ یاسین 41 بار سورۃ یاسین پڑھیں. اللہ پاک اس کے ذریعے استقامت دے گا، اللہ پاک اس کے ذریعے طاقت دے گا، اور کیسی ہی مخالفت ہو اللہ مدد کرے گا. اور عمل میں استقامت کے لیے کون سا وظیفہ آپ کے مشاہدے تجربے میں آیا؟ یہ سوال ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کو تصور میں پڑھ لیا کریں. کوئی خدمت ہے، میرا اللہ مجھ سے نہ چھیننا. کوئی عبادت ہے، یہ راز بتا رہا ہوں، یا اللہ مجھ سے نہ چھیننا. کوئی خیر کا کام ہے، اے اللہ مجھ سے نہ چھیننا. کوئی تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی عمل ہے، کوئی اعمال ہے، تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھتے رہیں تصور کر کے اور بغیر تعداد کے. اللہ پاک اس خیر سے دور نہیں فرمائیں گے، اس خدمت سے، اس عبادت سے، اس ذکر سے، اس استقامت سے اللہ دور نہیں فرمائیں گے. یہ بھی ان مشاہدات میں شامل کر لیں جو ابھی آپ نے مشاہدات و تجربات سنے ہیں، شامل کر لیں. اچھا جی، ایک سوال آخری میرا ہے، وہ یہ ہے کسی کو کسی غیر کی محبت سے چھڑوانے کے لیے، کسی غیر کی محبت ہو اس سے چھڑوانے کے لیے اس غیر سے محبت کی جگہ خود نفرت ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں آپ کا مشاہدہ ہو. کسی کو کسی غیر کی محبت چھڑوانے کے لیے کہ اس سے محبت کی جگہ خود نفرت ہو جائے، وہ مشاہدہ بتائیں. ہاں جی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت کتنی پڑھنی چاہیے؟ بغیر تعداد کے زیادہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک مشاہدہ یہ ہے. دوسرا؟ ہاں جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جو نوافل ہیں وہ اس مقصد کے لیے. دوسرا تجربہ. تیسرا کوئی مشاہدہ اور تجربہ آپ کا اس معاملے میں ہوا ہو تو. ہاں جی یہ سوچئے گا، کل ہم پھر اس کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے، 11 بج گئے ہیں، آپ حضرات نے کچھ آرام بھی کرنا ہے، کچھ نوافل بھی پڑھنی ہے. یہ سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ پھر ہوگی، پھر ہم بیٹھیں گے. اس طرح کے موتی ایک دوسرے کے سینے سے منتقل ہوں گے. آج کی نشست میں دیکھیں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نفع ہوا. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کیا مقصد؟ اچھا یہ کہتے ہیں مغرب کی نماز باجماعت اوپر ہی ہو جائے، یعنی وہیں لنگر ہو جائے، وہیں کھانا ہو جائے، چھت پہ جماعت ہو جائے، ایک بار چڑھے. کیوں جی؟ یا آج کا نظم نیچے ٹھیک ہے یا اوپر ہی افطاری ہو، اوپر ہی کھانا ہو اور اوپر ہی سارا نظام ہو، اور آپ کھانا افطاری کر کے پھر نیچے تشریف لائیں آخری چائے پی کے، اور بعض اوقات بعض بندے کچھ ضروریات. نیچے والا نظام ٹھیک ہے یا اوپر والا؟ آپ بتائیں. اچھا جو نیچے والے ہیں وہ بڑی احتیاط سے ہاتھ کھڑا کریں، جو نیچے والے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اب اوپر والے ہاتھ، اب اوپر والے بڑھ رہے ہیں، اوپر والے
وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں ایک ہی دفعہ اوپر جانا ہو، پھر مغرب بھی اوپر ہو. اچھا یہ مشورہ ویسے ہے ٹھیک، لیکن ایک اور بات ہے، یہاں محلے کا مجمع بھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہے. مارکیٹ سے لوگ بھی آتے ہیں، علاقے کے لوگ بھی آتے ہیں، کیوں جی؟ ہمیں ان کو بھی اگر دیکھنا ہے تو ان کی بھی خیال کرنا ہے. تو میرے خیال میں پھر نیچے ہی مناسب. اگر تو ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے، اور اگر اکیلا ہم نے چلنا ہے تو پھر میرے خیال میں نیچے آپ کا زیادہ راحت. اچھا ایک ایسا ہے کہ اگر آپ کھانے کے بعد اپنی انفرادی کے لیے اوپر چلے جائیں تو کیا حرج ہے؟ کھانا کھا کے انفرادی طور پہ کوئی بندہ اوپر ٹہلنا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، ابھی بھی آپ عشاء کے بعد اوپر چلے جائیں تو کیا حرج ہے؟ اوپر کے حال میں چلے جائیں، اس سے اوپر چھت پہ چلے جائیں، کھلا آسمان، ٹھنڈی ہوائیں ماشاءاللہ خوب چل رہی ہیں. لاہور کا موسم تو ویسے ہی بہت بہترین ہے. لاہور کا پانی تو ویسے ہی مشہور ہے کہ دیسی گھی ہے، ویسے ہی مشہور ہے لاہور کا. تو آپ چلے جائیں. لیکن چونکہ ہم نے علاقے والوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، محلے والوں کو، مارکیٹ والوں کو. اور کوئی ایسی بات ہو آپ کے ذہن میں، کوئی مشورہ ہو تو بھی بتا دیجئے. کوئی آپ کے ذہن میں ایسی کوئی یہاں کے امور کے بارے میں کوئی بات ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں، مخلصین ہیں. جی کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں ہو تو جی جلدی بولیں بھائی. چائے سالن گرنے کا خطرہ ہے، حبس ہوتے ہیں. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی اوپر کھانا ٹھیک ہے، پھر مغرب عشاء سحری افطاری کیوں جی؟ یعنی پھر نماز یہاں ہو اور اوپر کھانا ہو. یا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ بوڑھے حضرات اوپر جائیں، ان کی ایک جماعت نیچے ہو جائے، ایک اوپر ہو نیچے ہو جائے. کیوں بھائی؟ ایک اوپر چڑھ جائے، ایک جماعت اوپر ہو جائے، ایک نیچے، اس حال میں ہو جائے. کیوں جی؟ مقصد آپ حضرات کی راحت ہے. آپ جیسے کہتے ہیں میں منٹ میں فیصلے بدل دیتا ہوں. جماعت ہو جائے، ایک نیچے ہو جائے. کیوں جی حضرات؟ ٹھیک ہے. نہیں، کھانا تو پھر اوپر ہی ہوگا نا. اوپر خدمت والوں کی جماعت ویسے ہی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ اوپر جائیں آپ کریں، ایک جماعت کچھ نیچے بھی ہو جائے گی، یہاں جو ہمارے علاقے والے ہیں ان کی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، آپ راضی ہیں؟ جزاک اللہ. جیسے آپ کو راحت ملے. جی چائے کے نقصانات میں ایک لفظ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جو چائے پینے والے نہیں ہیں وہ یہاں عادی نہ بنے، اور جو پینے والے ہیں وہ کم پئیں. کیونکہ آئی چیز واپس کرنا بڑی قربانی کا معاملہ ہے. آئی چیز واپس کرنا ٹھیک، اور آئی چیز ہو بھی مفت میں تو سبحان اللہ. یاد رکھیے گا، بہت سی چیزیں چھوڑ کے جانا ہے، لے کے نہیں جانا. وہ چائے کا نشہ ہے، پان کا نشہ ہے، سگریٹ کا ہے، نسوار کا ہے، کوئی چیز ہے وہ چھوڑ کے جانا ہے. اور اب پینے والے ہیں اگر تو کم کر دیں، اور نہ پینے والے جتنی مجبوری آ جائے ہاتھ نہ لگائیں، جتنی مجبوری آ جائے. اگر آپ عادی نہیں ہیں تو بالکل ہاتھ نہ لگائیں، اور عادی ہیں تو کم کر دیں. جی اور ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آج کی نشست اچھی رہی ہے جی. آپ حضرات کی سہولتیں بھی مل گئی، آپ کے سوال و جواب بھی ہو گئے، اور آپ کی جو چاہت تھی کہ ہمیں یہ سہولت دی جائے تو وہ بھی ہو گئی. میرا مطلوب یہ ہے، یہاں آپ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو راحت ملے. ایک میری درخواست ہے، کوشش کریں اپنے بستر پھیلے ہوئے، چیزیں پھیلی ہوئی، کپڑے وہاں پھیلے ہوئے، نظم، صاف ستھرائی. اور یہ نہ ہو نسوار اٹھا کے چٹائیوں کے نیچے ہمیں ملی ہے،
بہت دکھ ہوا ہے. ٹافیوں کے چھلکے چٹائیوں کے نیچے ملے ہیں. صفائی پاکیزگی اس کا بہت خیال ہو. غسل خانہ صاف ستھرا ہو, اور بیت الخلاء میں جائیں تو 1-2 لوٹے پانی کے بہا کے آئیں. کھانے پہ اعتراض نہ ہو, مل کے بیٹھے. کھانے کے لیے بلا رہے, بندہ نفلوں میں لگا ہوا ہے اور کشمیر کو آزاد کروا رہا ہے, دعائیں کرتے کرتے کرتے. ابھی کہتے ہیں کشمیر کا ایک ضلع آزاد ہوا, ابھی 7 ضلع باقی رہتے ہیں, اور وہ کھانے کے لیے بلا رہے بیچارے. نہیں, فوراً کھانے پہ نظم, جم کے بیٹھے کھائیں اور فوراً پھر عبادت پہ لگ جائیں. کھانے والوں کو تکلیف نہ ہو, کھانے والوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے. کھلانے والوں کو ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں, یہاں جو مال آپ کھا رہے یہ زکوٰۃ کا نہیں ہے, عشر کا نہیں ہے, صدقے کا نہیں ہے. یہ بتاتا ہوں, وضاحت کر دوں کیوں. آل رسول کے لیے صدقہ نہیں لگتا, اور مالداروں کو صدقہ دینے والے ہوتے ہیں, وہ لے کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو صدقہ مساکین, غربا, فقراء, مہاجرین کا حق ہے. آپ میں سے اکثر ایسے ہیں ماشاءاللہ خود دینے والے ہیں, تو لہٰذا یہ مال کوشش ہے, دعویٰ نہیں, پاکیزہ ہے انشاءاللہ. تو لہٰذا اس پہ اعتراض نہ ہو, اور کھانے میں احتیاط ہو, سالن میں احتیاط ہو, ٹکڑے ضائع نہ کریں, رزق پہ اعتراض نہ کریں. اللہ پاک آپ کو برکت اور خیر سے نوازے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سبحان اللہ.